knowledge about clinical findings and diagnosis. Please, sir. السلام علیکم. ڈاکٹر سے محمد ظفر عرض کر رہا ہوں. کل ایک ٹاپک شروع کیا ہوا تھا کلینکل فائنڈنگز کے لحاظ سے پریکٹیکل جو Sorry ہے. for interruption, sir. Please speak loudly. جی ڈاکٹر محمد ظفر عرض کر رہا ہوں. کل میں نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا کلینکل فائنڈنگز کے لحاظ سے، لیب فائنڈنگز کے لحاظ سے، کہ کس طرح آپ لیب ٹیسٹ سے اپنی جو ہے ڈفرینشیٹ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، تشخیص کا عمل مکمل کر سکتے ہیں. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبان نے جو ہے ایکسپلین کر رہے تھے نیوٹریشنس کو، غذائیت کو، کون سی چیز جو ہے میل نیوٹریشن میں آ جاتی ہے یا جو بھی کنڈیشنس آتی ہیں. تو ان تمام کوئی بھی پیتھولوجیکل چینجز ہے کسی بھی، چاہے وہ نیوٹریشنل جو ہے امبیلنس کی وجہ سے آ رہے، کسی وجہ سے بھی آ رہے، تو وہ کلینکلی جو پیتھولوجی ڈیولپ ہوئی ہے اس کے آپ کے مریض میں، اس کو تحقیق کرنے کے لیے اس کو تشخیص کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس لحاظ سے میرا ٹاپک کل شروع ہوا تھا. اس سے کل میں ایل ایف ٹی لیور فنکشن ٹیسٹ کے بارے میں جو ہے ایکسپلین کیا تھا کچھ. اس کا ایک حصہ جو ہے ٹوٹل بلیروبن رہ گیا تھا، آگے کچھ اور جو ہے ٹیسٹ کلینکل ہے وہ ان کے بارے میں ایکسپلین کرنا رہ گیا تھا کل. تو میں وہاں سے ہی جو ہے کنٹینیو کرتا ہوں کل جہاں پہ چھوڑا تھا میں نے. ایل ایف ٹی ٹیسٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے ٹوٹل بلیروبن لیول جو ہے بائل یا سفرات جس کو بولتے ہیں، اس کا لیول معلوم کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایک لیور جو ہے کس طرح ورک کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس کیسے جا رہی ہے. اگر جو ہے بلیروبن لیول جس خون کے اندر آپ کے زیادہ بڑھ رہی ہے تو وہ ایک لیور ڈیزیز کی انڈیکیشنز ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ اگر بلیروبن لیول انکریز کر جاتا ہے باڈی کے اندر تو اس کو ہم جو ہے جانڈس یا یرکان کا ایک جو ہے نام دیتے ہیں. لیکن جو جانڈس ہے، یرکان ہے، وہ جسٹ سمٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جسٹ ایلیویشن آف بلیروبن لیول ان دی بلڈ جو ہے یہ ایک سائن ہوتی ہے لیور ڈیزیزز کی. اسپیسیفک ڈیزیز جو ہے وہ ہم اسپیسیفک ٹائپ آف ٹیسٹ جو ہے کرنے کے بعد ہی ہم لوگ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ڈیزیز لیور کو بیسیکلی ہے کون سی. جیسا کہ مطلب کہ ہیپاٹائٹس بی سی وائرل انفیکشن کے ٹیسٹ ہیں، یا اس کو الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو اس کا ہیپیٹومیگیلی نظر آ جاتی ہے، یا ہیپیٹومیگیلی کس وجہ سے ہوئی ہے وہ بھی آپ کو کازز سامنے آ جاتی ہیں. سیروسس ہو رہا ہے، جگر سکڑ رہا ہے، تو وہ پیتھولوجیکل چینجز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں انہی جو ہے لیبل ایل ایف ٹی ٹیسٹ وغیرہ سے ہی. اس میں بلیروبن لیول بھی جو ہے آپ کو امبیلنس ملے گا. اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ یا تو وائرل انفیکشن کی وجہ سے جو ہے یہ بلیروبن لیول جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. دوسرا یا کوئی بائل جو اس کا بائلی ٹریک ہے، اس میں بائل جہاں سے گزر کے آگے ہمارے جو پینکریاٹک جوس کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، اس میں جو ہے گال بلیڈر کے کامن بائل ڈکٹ سے گزر کے آنا ہوتا ہے اس نے، تو وہاں پہ کوئی obstruction ہے، اس کے نتیجے میں بھی آپ کو جو ہے انکریز ہی ملے گا، یہ جو بلیروبن لیول جو ہے اس میں بھی بڑھ سکتا ہے. عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سیروسز ہے، ہیپاٹائٹس ہے، گال سٹون ہے. اگر گال سٹون ہے یا کولیلیتھیسس ہے، پتے میں پتھری ہے، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے بلیروبن لیول جو ہے خون کے اندر بڑھا ہوا ملتا ہے. اسی طرح سیکل سیل ڈیزیزز ہیں، جیسا کہ جو ہے ہیمولائٹک انیمیا اگر ہے، کسی وجہ سے ہیمولائسس ہو رہا ہے، ہیمولائسس میں کہ آر بی سیز آپ کے کسی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں، بڑھنے کے اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ 120 دن آپ جانتے ہی ہیں اس کو، کہ اگر ادھر سے پروڈکشن جو ہے اریتھروپیوسس کا پروسیس جو ہے پروڈکشن کا آر بی سیز بننے کا پروڈکشن کا عمل سست ہے اور ہیمولائسس کا پروسیس جو ہے وہ تیز ہے، تو اس وجہ سے ہیمولائٹک انیمک کنڈیشن سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے بلیروبن لیول جو ہے وہ بڑا ہوا مل سکتا ہے. اس میں وہ آپ کو ایک تو ٹوٹل بلیروبن لیول آپ کو چیک کر کے دیتے ہیں، دوسرا وہ انکانجوگیٹڈ اور یا کانجوگیٹڈ کانجوگیٹڈ بلیروبن میں یا انڈائریکٹ بھی اس کو بولتے ہیں. یہ جو ہے
آر بی سیز کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیولپ ہوتی ہے اسے اور ٹریول کرتی ہوئی بلڈ کے ذریعے لیور تک آتی ہے، اور جب اس کے اوپر جو ہے لیور کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل پروسیس سے یہ جب بائل گزرتی ہے تو اس کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد جو ہے جب وہ آگے ریلیز ہوتی ہے بائلری ٹریک میں، تو وہاں سے وہ کنجوگیٹڈ کہلاتی ہے یا ڈائریکٹ بلیروبن کہلاتی ہے۔ اگر تو جو ہے انڈائریکٹ انکنجوگیٹڈ بلیروبن بڑا ہوا ہے تو یہ ہیمولائسس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کسی وجہ سے ہیمولائسس ہو رہا ہے، آر بی سی زیادہ مقدار میں ٹوٹ رہے ہیں، اور اگر جو ہے ڈائریکٹ بڑھ رہی ہے، ڈائریکٹ بلیروبن بڑھ رہی ہے تو اس کے دوران یہ آپ کو انڈیکیشن کر سکتا ہے کہ آپ کا لیور جو ہے وہ صحیح پراپر ورک نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ یہ ایل ایف ٹی اس لحاظ سے یہ جو کمپوننٹس نے تھے اس کے ایل ایف ٹی کے، یہ آج اس بلیروبن کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ ایل ایف ٹی میں اتنا کچھ ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے عام طور پہ ہم جو ہے ایڈوائز کرتے ہیں مریض کو جو ہے بلڈ ایگزامینیشن کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں، آپ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن یا کاؤنٹ جو ہے سی بی سی کراتا ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یا آپ بلڈ اور سی اوور ای لکھ کے دے دیتے ہیں بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن۔ اس میں آپ کو جو ہے مختلف چیزیں وہ آپ کو چیک کر کے دیتا ہے، لیب فائنڈ کر کے دیتا ہے، جس میں وہ ایچ بی چیک کر کے دیتا ہے، اسی طرح ٹی ایل سی اور ڈی ایل سی آپ کو کر کے دیتا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں ان چیزوں کو۔ ایچ بی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر آر بی سیز جو ہے وہ سرکولیٹنگ جو آر بی سیز ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ پھوٹ کا زیادہ شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو یا مختلف اور وجوہات ہوتی ہیں ڈیزیز کے علاوہ، جو اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے سرکولیٹنگ جو آر بی سیز ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ڈیٹیکشن کے لیے جو سب سے پہلے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں کلینیکلی وہ ایچ بی ہوتا ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس ایک رزلٹ آیا ہے ایچ بی پورا ہونے کا جو ہے رپورٹ آتی ہے، یا آپ کے پاس ایسا مریض آ جاتا ہے جس کی پیلپیٹیشن جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، دھڑکن وہ تھوڑا سا ایز ورک کر لیتا ہے تو سانس اس کا پھول جاتا ہے، اسی طرح جو ہے اس کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دیکھنے میں پلاٹ ہے، تھکاوٹ اس کو بہت جلدی ہو جاتی ہے، چکراتا ہے، تو ایسی کیفیت میں آپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ مائنڈ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے خون کی کمی تو نہیں ہے۔ عام طور پہ جو ہے اس ایچ بی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ڈاکٹر جو ہے تشخیص کی طرف آتا ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہے یا آپ کو بلڈ ٹھیک ہے، یا اس لحاظ سے والیوم لحاظ سے اس کو چیک کرتا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھیں کہ کچھ دو فیکٹرز ایسے بھی ہیں کہ جن میں آپ کو ایچ بی اس کی نارمل سے بڑی ہوئی بھی مل سکتی ہے۔ ان میں کیا آ جاتا ہے کہ انکریز کرنے والے فیکٹرز میں آ جاتا ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اگر آپ ایکسرسائز جم میں ایک پرسن جو ہے ایکسرسائز کرتا ہے، کرنے کے نتیجے میں وہ اگر فوراً آپ ایگزامن کے لیے دیتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ایچ بی جو ہے اس کی بڑی ہوئی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر جسم کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہے، ڈی ہائیڈریشن میں کیا آتا ہے کہ آپ کا مور کنسنٹریٹڈ بلڈ ہو جاتا ہے جو ہے اس دوران بھی آپ کو اگر مریض آپ کا ہے ڈی ہائیڈریٹڈ ہے تو مثلا اگر ڈی ہائیڈریشن وامٹنگ کے نتیجے میں ہوئی ہے یا ڈائریا ہوا اس کو پسینہ اس کو بہت زیادہ آیا جس کی وجہ سے جو ہے اس کو پانی کی کمی ہو گئی، تو ایسے مریض کی بھی ایچ بی آپ کو جو ہے وہ زیادہ ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اگر ہم اس کے پولیسائتھیمیا ہے، اگر اس کے آر بی سیز کی جو ہے تعداد بڑی ہوئی ہے خون کے اندر، تو ایسے پرسن کی بھی اگر جب آپ ایچ بی کروائیں گے تو اس کی ایچ بی نارمل سے زیادہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گی۔
اگر اس کے ہم ڈیکریزنگ فیکٹر دیکھیں، اس کو کم کرنے والے عوامل دیکھیں، تو ان عوامل میں جو ہے عام طور پہ کچھ فزیولوجیکلی جو ہے وہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسا کہ ڈیورنگ پریگننسی ہے تو اس دوران بھی آپ کو ایچ بی جو ہے اس کی کم مل سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈیورنگ اینڈ آفٹر مینسٹریشن خواتین میں جو ہے یہ ایچ بی کم ہو سکتی ہے۔ مختلف ٹائپس کے جو انیمیاز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایچ بی جو ہے وہ کم ملے گی۔ اسی طرح ہیمریج ہو جاتی ہے۔ اب کہ ہیمریج میں کیا ہوتا ہے کہ جریان خون مسلسل کسی جو ہے حادثے کے ایکسیڈنٹل وجہ سے یا کوئی اس کو ایسی ڈیزیز ہے جیسا کہ جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے ایپسٹاکسس ہوتی ہے، لگاتار بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، نکسیر پھوٹتی رہتی ہے، تو اس دوران بھی جو ہے اس کی ایچ بی ہیمریج جریان خون یا ہیمریج کی وجہ سے ایچ بی کم ہو سکتی ہے۔ اسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو سکتا ہے، یا ہیموفیلیا ٹائپ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں چونکہ اگر معمولی سا کٹ بھی لگ جائے تو ان کے کلاٹنگ فیکٹرز جو ہے وہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مسلسل بلیڈ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایچ بی وہ کم ہوگی اس کی۔ ایچ بی کے بعد جو ہے آ جاتی چیزیں جو آپ کو وہ کمپلیٹ ایگزامینیشن بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن میں چیک کر کے لیب والے دیتے ہیں، وہ ٹی ایل سی کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ ٹی ایل سی جو ہے یہ ایبریویشن ہے ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ کا۔ ٹوٹل لیکوسائٹ کاؤنٹ کو دیکھے یا ڈبلیو بی سیز کا لیکوسائٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ بلڈ سیلز کو ہی لیکوسائٹس کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے ٹوٹل جو ہے تعداد وہ معلوم کرتے ہیں۔ اس میں نارمل ہے 4000 to 11000 کیوبک ملی میٹرز جو ہے اس کا نارمل ریشو ہوتی ہے۔ اگر تو جو ہے 4000 سے اس کی ریڈنگ جو ہے کیوبک ملی میٹر سے کم آ رہی ہے تو ایسی کیفیت کو لیکوپینیا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے 11,000 کیوبک ملی میٹر سے اگر ریڈنگ زیادہ آ رہی ہے تو اس کیفیت کو لیکوسائٹوسس کہتے ہیں۔ جب آپ کسی بیماری کے بارے میں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے سائن اینڈ سمٹمز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات یہ جسٹ یہ سمٹمز یہ لیکوپینیا یا لیکوسائٹوسس ٹائپ یہ ٹرمز ہی لکھی ہوئی آپ کو ملتی ہیں، تو اس لحاظ سے ادھر جو ہے میں نے ایکسپلین سوچا کہ میں ان کو ذرا وضاحت کر دوں کہ لیکوسائٹوسس کب کہنا ہے اور لیکوپینیا جو ہے وہ کب کہنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ لیکوسائٹوسس کی جو ہے کب کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکوسائٹوسس جو ہے اگر آپ کے پاس لیب ٹیسٹ آتا ہے اس کے 11,000 سے ٹی ایل سی انکریز ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، نارمل ریشو سے زیادہ ہوئی ہے، تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، دو کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، جس کو ہم فزیولوجیکلی لیکوسائٹوسس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نمبر ایک، اور نمبر دو جو ہے پیتھالوجیکل لیکوسائٹوسس جو ہے۔ ان دو کیٹیگریز میں، ان دو کلاسز کا آپ کے مائنڈ میں پہلے آنا چاہیے۔ فزیولوجیکلی کازز میں لیکوسائٹوسس میں کیا ہوتا ہے کہ نیو بورن بیبیز جو ہوتے ہیں ان میں فزیولوجیکلی جو ہے آپ کو ٹی ایل سی بڑی ہوئی ملے گی نیو بورن بیبیز میں۔ اسی طرح جو ہے بہت ایکسٹریم جو ہے بہت زیادہ ایکسرسائز کر لی جائے اس دوران بھی ٹی ایل سی بڑی ہوئی آپ کو مل سکتی ہے۔ ایکسٹریم کولڈ اینڈ ہیٹ ہو، کسی آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ بہت زیادہ سردی یا بہت زیادہ ہیٹ موجود ہے، تو وہاں پہ بھی آپ جو فوراً اگر آپ بلڈ سیمپل دیتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ ٹی ایل سی جو ہے وہ رزلٹ آپ کو لیکوسائٹوسس یا ٹی ایل سی بڑی ہوئی ہی ملے گی۔ اسی طرح پریگنینسی کے دوران جو ہے ٹی ایل سی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو پیتھولوجیکل کنڈیشنز کو، پیتھولوجیکل کازز کو ان کے دیکھیں، اگر کوئی پیتھولوجیکل چینجز آئیے تو ان میں سے مختلف قسم کی جو ہے انفیکشنز آ جاتی ہیں، جیسا کہ لوکلائز انفیکشن میں نمونیا ہے وہ اس میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی اپینڈیکولر ایبسس ہے
اس میں یہ ٹی ایل سی جو ہے وہ بڑی ہوئی مل سکتی ہے. سیپٹیسیمیا ہے، سیپٹک واؤنڈ ہو گیا ہے، واؤنڈس ہیں وہ سیپٹک ہو گیا ہے، تو اس دوران بھی آپ کو یہ ٹی ایل سی وہ زیادہ دیکھنے میں ملے گی. اسی طرح انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس ہے ہارٹ سے ریلیٹڈ، تو اس میں بھی جو ہے یہ ٹی ایل سی آپ کو زیادہ بڑی ہوئی ملے گی. کچھ میٹابولک ڈیزیزز ہوتی ہیں جن میں جو ہے یہ ٹی ایل سی بڑی ہوئی ملتی ہے، جیسا کہ یوریمیا ہے، ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، گاؤٹ ہے. ان میں جو ہے وہ ٹی ایل سی آپ کو زیادہ ملے گی. اگر کوئی کیمیکل انٹیک کر لیتا ہے، کوئی انوالنٹری یا والنٹری جو ہے وہ انٹیک کر لیتا ہے، جیسا کہ لیڈ یا مرکری ہے، تو اس انسان میں بھی جو ہے وہ ٹی ایل سی بڑھ جائے گی. اسی طرح جو ہے کچھ کازز ہیں جیسے کہ لیکوپینیا کا سبب بنتی ہیں، اور جو ہے ٹی ایل سی کم ہونے کے اسباب جو ہیں ان میں سٹارویشن ہے، فاقہ کشی ہے. تو اس دوران بھی ایسے پرسن جو فاقہ زدہ ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ جو ہے ٹی ایل سی اس کی کم ملے گی. انفیکشنز مختلف قسم کی جو ہے جیسا کہ ٹائیفائڈ ہے، پیراٹائیفائڈ ہے، اور جو ہے میزلس، انفلوئنزا، ملیریا، تو اس میں ان کیفیات میں آپ کو ٹی ایل سی مریض کی کم ملے گی. اسی طرح جو ہے پرنیشیس انیمیا ہے، ان میں بھی جو ہے یا لیور ایلمنٹس میں آ جاتا ہے، لیور سروسس میں، اس میں بھی جو ہے ٹی ایل سی عموماً جو ہے وہ کم ملتی ہے آپ کو. مختلف قسم کے ڈرگز کے ایڈورس ایفیکٹس کے طور پر بھی آپ کو اس کی جو ہے ٹی ایل سی وہ کم مل سکتی ہے، جیسا کہ سی پی ایم ہے، کلوروفینرامل میلیٹ ہے، یا سلفونامائڈس ہیں. یہ ایسی ڈرگز ہیں کہ جو ٹی ایل سی جسم میں کم کرتی ہیں. اس لیے جب بھی آپ کے پاس اگر مریض آتا ہے تو اس دوران جو ہے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کون کون سی میڈیسن سے چل رہا ہے. یہ کافی ساری جو ہے آپ کو گائیڈ لائن مل سکتی ہے کہ وہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، اور اس کا جو ہے لیب فائنڈنگز کے لحاظ سے اس کے ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے اس کا جو ہے آپ مینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے بھی اگر ٹی ایل سی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو جو ہے گروپ آف سمٹمز بہت معنی رکھتی ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ کے پیشنٹ کے جو جسمانی علامات ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، یا اس کا فزیکل ایگزامینیشن آپ کو کیا بتا رہا ہے. اس لحاظ سے آپ کا جو ہے یہ ٹیسٹ آپ کو گائیڈ فراہم کرتا ہے کہ یہ کس طرح کا بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. دوسری چیز جو ڈی ایل سی ہے وہ ڈفرینشیٹ لیکوسائٹس کاؤنٹ وہ چیک کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے لیکوسائٹس کی جو ٹائپس ہیں مختلف قسم کی، وہ بھی آپ کو جیسے ایسینوفلس ہیں، لمفوسائٹس ہیں، مونوسائٹس ہیں، جو ہے نیوٹروفلس ہیں، یہ بھی انڈیکیشنز کرتی ہیں. ان کی جو ہے مختلف قسم کی ریشو جو ہے بڑی ہوئی، وہ مخصوص ٹائپس کی جو ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کی طرف آپ کو نشاندہی کر دیتے ہیں. جیسا کہ سینوفلز ہیں تو اگر وہ بڑے ہوئے تو زیادہ تر الرجی میں مختلف قسم کی ٹائپ کی جو الرجی ہے ان میں جو ہے سینوفلز جو ہے وہ بڑے ہوئے ملیں گے. یہ الرجی کسی خاص سبسٹانس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں جس کے خلاف اینٹی باڈیز جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہیں، تو اس دوران آپ سینوفلز جو ہیں آپ کو مل سکتا ہے. استھما جو ہے، استھما کا پیشنٹ کے بھی جو ہے سینوفلز جو ہیں وہ نارمل ریشیو سے وہ بڑے ہوئے ہوں گے. وارمز انفیکشن ہے اس میں بھی یہ بڑھ سکتے ہیں. اگر لیمفوسائٹس کو دیکھیں، اگر لیمفوسائٹ انکریزڈ ہیں تو عموماً یہ کرونک جو ہے انفیکشنز میں ہمیشہ لیمفوسائٹس بڑے ہوئے ملتے ہیں، جیسا کہ ٹی بی ہے، ٹی بی ہو جائے، ہوپنگ کف ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ، میزلز. یہ ایسی کیفیات ہے جس میں لیمفوسائٹس جو ہے وہ آپ کو ان کی ریشیو سے زیادہ ملیں گے.
اگر جو ہے نیوٹروفلس کی بات کریں، نیوٹروفلس میں مختلف قسم کی جو انفلیمیٹری کنڈیشنز ہیں وہ نیوٹروفلس اس دوران جو ہے وہ بڑھتے ہیں، جیسا کہ نمونیا وغیرہ ہے. تو یہ آپ کو انڈیکیشنز کرتے ہیں. ڈی ایل سی بھی ڈفرینشیٹ لیکوسائٹ کاؤنٹ جو ہے یہ بھی آپ کو اسپیسیفک جو اس کی ڈیزیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کا تشخیص کا عمل جو ہے وہ صحیح رخ اختیار کر سکے. آگے جو چیز وہ چیک کر کے دیتے ہیں آپ کو ای ایس آر جو ہے وہ چیک کر کے دیتے ہیں. ای ایس آر جو ہے اریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ، یہ اس کا فل فارم ہے اریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ. اس میں کیا ہے کہ یہ اس میں آر بی سیز کے بیٹھنے کی ریشیو جو ہے ڈیو ٹو گریوٹی جو بیٹھنے کی ریشیو ہے، اور ان کاگولینٹ اس میں یوز جو ہے اس میں کاگولیشن جو کاگولینٹ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ایڈ نہیں کیے جاتے، بلکہ جو ہے ویسے اس کو سٹینڈ پہ لٹکا کے اس کو اس کے سیڈیمنٹیٹ ہونے کا ریٹ جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں. اگر جو ہے بعض کیفیات میں ای ایس آر اگر آپ کو کم ملتا ہے، نارمل ریشو سے کم ملتا ہے، تو جو ہے اس میں پولیسائتھیمیا پیشنٹ کو ہو سکتا ہے کہ اس میں پولیسائتھیمیا کا مرض کا، یا سی سی ایف جو ہے کنجسٹیو کارڈک فیلئر، جس میں آپ کا بلڈ جو ہے ہارٹ جو ہے وہ صحیح پراپر طریقے سے آؤٹ پٹ نہیں دیتا. اگر ہم اس کی انکریز کو دیکھیں تو اس کو بڑھانے والے عوامل میں کرونک انفلیمیشن کنڈیشنز آ جاتی ہیں، جیسا کہ ٹی بی وغیرہ. اس میں کرونک انفلیمیشن کیفیت میں وہ یہ آپ کو اس کا ای ایس آر نارمل لیول سے زیادہ مل سکتا ہے. بعض پریگننسی کے دوران بھی ای ایس آر بڑھا ہوا ملے گا، یا ریوماٹائڈ آرتھرائٹس ہے بندے کو تو اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے اس میں کیفیت میں بھی آپ کو مریض کا جو ہے ای ایس آر نارمل ریشو سے زیادہ ملے گا. یہ بھی ایک بہت بنیادی سا ڈائگنوسٹک پروگنوسٹک ٹیسٹ کہا جاتا ہے. پہلے میں ایک دو دفعہ ان کے بارے میں ذکر ویسے کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ٹیسٹ کب ڈائگنوسٹک ہوتا ہے اور کب پروگنوسٹک ہوتا ہے، یہ پہلے میں ایک دو دفعہ جو ہے اس بارے میں بول چکا ہوں کہ کس وقت آپ اس کو ایز اے تشخیص کے طور پہ، جب آپ کے پاس پیشنٹ فرسٹ ٹائم آپ اس کو اس کی تشخیص کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کا جو ہے مرض ہے، تو آپ یہ سر کرواتے ہیں، اس وقت آپ ڈائگنوسٹک ہوتے ہیں. اور جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں تو دیکھنے کے لیے کہ آپ کا پیشنٹ جو بہتری کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آپ کی میڈیسن کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، تو اس دوران جب آپ دوبارہ یہ ایسا کرواتے ہیں تو اس ٹائم یہ پروگنوسٹک کراتا ہے. اس میں جو ہے جتنے بھی ویسے میں نے یہ اگر لیب فائنڈنگز کے لحاظ سے ٹیسٹوں کے لحاظ سے میں نے بات کی ہے، تو یہ تمام کے تمام جتنے بھی ہم نے ایل ایف ٹی پڑھا ہے، سی بی جو ہے کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن پڑھا ہے، تو اس میں یہ سب جسٹ جتنے بھی آپ ایسٹیمیٹڈ ڈیزیزز کا بتایا گیا ہے، یہ جسٹ اندازہ، اس میں کسی خاص یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہے کسی خاص بیماری کی طرف انڈیکیشن نہیں کرتے. اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک ڈیزیز کے جو مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ساتھ کروانا ضروری ہوتے ہیں، جیسا کہ جو ہے ٹی بی کے اماؤنٹ آف اسٹیٹ مخصوص ہے اس کا وہ ساتھ ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو ہے اس کا فزیکل ایگزامن ہونا ضروری ہے، ساتھ اس کے باڈی فزیکل سمٹمس ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسا کہ اگر بالفرض جو ہے اس کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، نائٹ سویٹنگ ہے، اور کافنگ ہے، جو ہے اس کا کف کے ساتھ اس کو بلڈ آ رہا ہے، تو فزیکل ایگزامس کے بعد اس کا ایکس رے آپ کرواتے ہیں. تو وہ دوسری جو ہے ٹیکنیک جس طرح ایکس رے ہے وہ آپ کو ساتھ ہیلپ کرتے ہیں فزیکل ایگزامن، اور یہ لیب فائنڈنگز آپ کو جو ہے ایک مخصوص مرض تب جا کے آپ اس کو ڈائگنوز کر پاتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر تو وائرل جو ہے ہیپاٹائٹس ہیں ان کے لیے اسپیسیفک جو ہے ٹیسٹ ہیں ہیپاٹائٹس اے بی سی کے، تو وہ آپ کو اسپیسیفک
بھی کروانا ساتھ ضروری ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے LFT میں پچھلے کل میں لیکچر میں نے سب ایکسپلین کیا ہے کہ وہ صرف ایک طرح کے کاز میں جو ہے AST یا ALP جو ہے یہ تمام ریز نہیں کرتے، بلکہ جو ہے اور بھی مختلف باڈی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں وہ ایلیویٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو فزیکل ایگزامن بہت سب سے زیادہ جو ہے وہ فزیکل ایگزامینیشن معنی رکھتا ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آگے دیکھ لیں، آپ کو کلوز کر دیں. Okay, thank you so much, respected sir, Dr. Muhammad Zafar, for joining us, for your precious time you have given us. MashaAllah, great job, your overall lecture. In fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial for all listeners. And you have explained very, very, very well, MashaAllah, about clinical findings and diagnosis. Thank you so much, sir. Please, participants, if you have any question about this simply part and diagnosis, you can ask. اگر کسی پارٹیسپینٹ کا کوئی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے تو وہ کر سکتا ہے.